السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 14 ہے، سورۃ النحل ہے، اور سورۃ النحل شروع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ جو ہے، اس کا عنوان اللہ تعالیٰ نے نحل، شہد کی مکھی سے رکھا ہے۔ اس کا نام جو ہے سورۃ کا، اور شہد کی ایک خاص مکھی کی ایک خاص خصوصیت جو ہے، وہ اپنے پیٹ میں وہ شہد پیدا کرتی ہے پھولوں کے رس سے، جو بڑا ہی مزیدار ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اس کو ایک نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ کے راستوں پر جو ہے نرمی سے چلنا، تو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اگر اس کے چھتے کو، شہد کا چھتا ہوتا ہے جس میں شہد ہوتا ہے، اگر کوئی اس کو چھیڑے تو یہ بہت بری طرح پیش آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی طور پر جو ہے نصیحت کی ہے کہ اپنے رب کے راستوں پر عاجزی، انکساری، نرمی سے چلنا۔ تو یہ عنوان ہے شہد کی مکھی، نحل کے معنی شہد کی مکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا امر اللہ، آ گیا حکم اللہ تعالیٰ کا، فلا تستعجلوہ، پس نہ تم جلدی مانگو اس کو۔ اللہ کا حکم کون سا ہے؟ یہ حساب ہے اللہ کا، جو موت کے بعد حساب ہے یا موت سے پہلے حساب ہے، وہ بالکل قریب آ گیا۔ اب روح قبض کرنے سے پہلے بھی حساب اور عذاب ہے کافروں کے لیے۔ قرآن پاک میں ہے کہ موت کے فرشتے جو ہے کافروں کے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ جب ان کی جان جو ہے وہ حلق میں اٹک جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور وہ فرشتے جو ہے وہ نکالتے ہیں تو نہیں نکلتی ہے، پھر ان کو غصہ آتا ہے، نہ نکلنے کی وجہ سے ان کو غصہ آتا ہے، پھر وہ اس کی پٹائی کرتے ہیں، اور اس وقت تک پٹائی کرتے ہیں جب تک اس کی روح جو ہے حلق سے نکلتی نہیں۔ اور ارد گرد کے بیٹھے جانے والوں کو نہ تو پٹائی کی آواز آتی ہے، نہ وہ جس کی پٹائی ہو رہی ہے مرنے والے کی، وہ آنکھوں سے، ہاتھ سے، زبان سے، کسی چیز سے وہ اشارہ کر سکتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھ کر اس کے سارے اعضاء جو ہے وہ شل ہو جاتے ہیں، اور فرشتے جو ہے اس وقت تک اس کی پٹائی کرتے ہیں جب تک اس کی جان جو ہے وہ نکل نہیں جاتی۔ اور جب وہ نکالتے ہیں، زور لگاتے ہیں، تو بڑی شدت سے، بڑی تکلیف سے جان نکلتی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا ہے کہ کافر کی جان جو ہے وہ اس طرح حلق میں اٹک جاتی ہے، جسم میں اٹک جاتی ہے، جس طرح باریک کپڑا جو ہے کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال دیا جائے تو اس کے کانٹے جو ہے اس کپڑے میں داخل ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، اور جب اس کو کھینچا جائے تو اس کے دھاگے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس مجرمین جو ہیں، ان کی جان فرشتے بڑے زور لگا کر کھینچتے ہیں، اور مرنے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جبکہ حقیقی ایمان والے اور حقیقی نیک عمل جو ہے کرنے والوں کی جان بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والوں کی جان اس فوراً نکل جاتی ہے آسانی سے، جس سے پانی کا مشکیزہ بھرا ہوا ہو، اس کا منہ کھول دیا جائے تو فوراً جو ہے سارا پانی باہر آ جاتا ہے۔ تو نیک لوگ، حقیقی ایمان والے لوگ جو ہیں، ان کی جب روح نکلتی ہے جسم سے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بڑے آرام سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ جو وقت ہے موت کا، موت سے پہلے عذاب کا یا موت کے بعد قبر میں عذاب کا، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم جو ہے وہ قریب ہی ہے، آ گیا ہے، آ چکا ہے، جلدی نہ مانگے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من مات فقد قامت علیہ القیامہ، جو مر جاتا ہے اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے، قبر میں اس پر جو ہے
جو ہے کافروں کا حساب تو پہلے ہی شروع ہو گیا، ان کی پٹائی شروع ہو گئی، روح قبض کرنے والے فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے ہی اس کی پٹائی شروع کرتے ہیں، جب اللہ کے حکم سے جان جو ہے وہ حلق میں روک لی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے قبر میں پھر اس کا جو ہے حساب و کتاب ہوتا ہے۔ اگر وہ خالص ایمان والا، خالص نیک عمل والا ہے تو اس کی قبر کو جنت بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ کا باغی ہے، سرکش ہے، تو اس کی جنت کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی جو ہے، اس کو جب اس کی وہ فوت ہو گیا، نماز جنازہ پڑھنے کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے سورہ توبہ کے اندر یہ آیتیں آتی ہیں کہ وَلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، یعنی منافقین کے لیے آپ بخشش کی دعا نہ کریں اور نماز جنازہ نہ پڑھائیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور نہ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں، وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة، اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ، بس ہرگز نہیں بخش دے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ یہ جو منافق ہوتے ہیں کھوٹے، زبان سے اسلام اور اندر سے کفر، ظاہری طور پر اسلام اور عملی طور پر زبان سے ظاہر اسلام اور عمل سے ظاہر جو ہے وہ کفر، تو یہ جو کافر ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کافر ہوتے ہیں، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو وہ عبداللہ بن ابی جو ہے نبی علیہ السلام کے دور میں منافقوں کا سردار تھا، اور نبی علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھ کر آپ کی باتوں کو دہراتا تھا، اور یہی وہ بدبخت تھا جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برائی کا بہتان لگایا تھا۔ تو اس کے بارے میں جب یہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اللہ نے وحی بھیج دی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ان منافقین میں سے جب بھی کوئی فوت ہو جائے تو آپ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں، وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة، اور اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز نہیں بخشے گا ان کو اللہ تعالیٰ۔ تو یہ واقعات جو ہے انسان کے بارے میں قرآن جو کہتا ہے، یہ اس کے موت کے آگے پیچھے، پہلے روح قبول کرنے سے پہلے اور بعد، یہ سارے واقعات قرآن پیغمبر نے بیان کیے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ عطا امر اللہ، آ گیا ہے حکم اللہ تعالیٰ کا، وہ حکم موت بھی ہو سکتی ہے، وہ حساب و کتاب بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ فلا تستعجلوہ، پس نہ تم جلدی مانگو اس اللہ سے موت اور حساب و کتاب کا، جلدی کے لیے جو ہے وہ سوال نہ کرو اللہ سے، جلدی موت یا حساب و کتاب نہ مانگو، جس سے پہلی امتیں جو کہا کرتی تھی اپنے پیغمبروں کو کہ دے آ وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، وتعالی اور بلند مرتبہ ہے، اما اس سے جو وہ یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں، شریک بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں، اس کی ذات میں شامل کرتے ہیں، کسی کو بیٹا بنا دیا، کسی کو بیٹی بنا دی، یہ اس کی ذات میں شامل کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور اس کی صفات میں شامل کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی بجائے وہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بے جان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت سے اور ان کے اس شرک سے، جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں اور شریک بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شرک سے بالکل پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کوئی شامل نہیں ہے، کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے، اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، اور مخلوق جو ہے اللہ کی مرضی سے پیدا کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے۔ اللہ جب چاہے اس مخلوق کو ختم کر دے، آنن فانن ختم کر دے۔ ہمارے سامنے دنیا میں مختلف سیلاب وغیرہ آتے ہیں، بستیاں برباد ہو جاتی ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک لمحے میں اللہ رب العزت کا جو ہے خاتمے کا حکم ان پر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا ان کے شرک سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل پاک ہے۔ ینزل الملائکۃ، وہ اتارتا ہے خاص فرشتوں کو یا حقیقی فرشتوں کو، بالروح، ساتھ خاص روح کے معنی روح الامین، جبریل علیہ السلام کا لقب ہے روح الامین، اللہ کا حکم الامین جو حقیقی امن والا ہے، امن و سلامتی والا ہے۔ تو روح الامین جو ہے
الروح جو ہے مکمل ہے، الروح الامین، امانت دار جو ہے وہ روح یعنی فرشتہ جبریل علیہ السلام. تو فرمایا کہ جو نزل الملائکہ تھا وہ اتارتا ہے حقیقی فرشتوں کو، پھر روح ساتھ روح الامین یعنی خاص روح جبریل علیہ السلام کے من امر ہی اپنے حکم سے. جبریل علیہ السلام جو ہے وہ جس شخص کے پاس آتے ہیں پیغام لے کر اللہ تعالیٰ کا، وہ خاص بندہ جو ہے وہ اللہ مقرر کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام مقرر نہیں کرتے. یہودیوں کو جو ہے جہاں نبی علیہ السلام سے دشمنی تھی وہاں روح الامین جبریل علیہ السلام سے دشمنی تھی کہ اس سے پہلے جبریل علیہ السلام جو ہے وہی لے کر جو ہے ہمارے بنی اسرائیل کے بندوں کے پاس آتے تھے، ان کو نبوت کا تاج پہناتے تھے. اب یہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے یہ بن گئے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں وحی ڈالنے والے، ان پر یہ وحی ڈائے ہیں. اس لیے وہ یہودی جو تھے جبریل علیہ السلام سے بھی عداوت رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے. حالانکہ اللہ نے اس میں قرآن پاک میں وضاحت کر دی تھی کہ روح الامین جو ہیں جبریل علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں آتے، وہ اللہ کی مرضی سے آتے ہیں. اس طرح قرآن پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ جبریل علیہ السلام سے کہا کہ کل تشریف لانا، تو انہوں نے کہا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ، ہم آسمان سے نہیں اترتے مگر ساتھ اللہ کے حکم کے. اللہ حکم دے تو ہم آتے ہیں، بغیر حکم اپنی مرضی سے ہم ادھر ادھر نہیں چلتے پھرتے، تو اللہ کے حکم سے. تو فرمایا جو نزل الملائکہ تھا وہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ حقیقی فرشتوں کو بالروح ساتھ روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام کے من امر ہی اپنے حکم سے. فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، بغیر حکم کے نہیں. وہ موت کے فرشتے ہوں، وہ وحی کے فرشتے ہوں، وہ کرامن کاتبین لکھنے والے ہوں، کوئی بھی فرشتے ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر نہ آسمان سے نیچے آتے ہیں نہ اوپر جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اعلیٰ میں یہ شاء اوپر جس کے وہ چاہتا ہے، وہ اپنے فرشتوں کو اور روح الامین کو جس پر چاہتا ہے وہ اتار دیتا ہے، یعنی اس کو پیغمبر بنا دیتا ہے اپنے پیغام کے ذریعے. جبریل علیہ السلام اکیلے نہیں آتے، وہ پروٹوکول ہوتا ہے فرشتوں کا. جب وہ وہی لے کر آتے ہیں تو باقاعدہ پروٹوکول میں جو ہے جبریل علیہ السلام آتے ہیں. یہ ان کی عظمت ہے، شان ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں. اور وہ جب آتے ہیں تو جس پر اللہ کا حکم ہوتا ہے اس پر وحی کے ذریعے وہ پیغام اس تک پہنچا دیتے ہیں، اس پیغمبر تک. من بعد ہی اس کے بندوں میں سے یہ کہ انذروا تم ڈراؤ. پیغمبروں کو حکم ہے ہر پیغمبر کو کہ آپ نے اللہ کی طرف سے ان کو ڈرانا ہے کہ اس کائنات کا معبود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس کے علاوہ اس کے عبادت میں، اس کی شان و عظمت میں، اس کی بڑائی میں، اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ، اور شرک کرنے سے ان کو ڈراؤ. انذروا پیغمبر جو ہے وہ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو. انہو کہ بے شک وہ حقیقت ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا انا مگر میں ہی ہوں. اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ میرا حکم میرے بندوں تک پہنچا دو، اس کائنات کا حقیقی معبود جو ہے وہ صرف میں ہوں. فاتقونی پس تم مجھ سے ڈر جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنانا، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، میرے علاوہ کسی اور کا حکم نہ ماننا، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکنا، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے فریادیں نہ کرنا، میرے علاوہ جو ہے کسی اور سے بیٹے بیٹیاں یا کوئی اور نعمتیں نہ مانگنا. کیونکہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کے تمام خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے پاس ہیں. تو جو خزانوں کا تمام نعمتوں کے خزانوں کا مالک ہے اس سے مانگو. جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ان سے نہیں مانگنا چاہیے، یہ شرک ہے. تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فاتقونی اللہ نے فرمایا پیغمبروں کو کہ ان کو کہو قوموں کو کہ ڈر جاؤ مجھ سے، میرا کسی کو شریک نہ بناؤ، میں خالق ہوں، باقی ہر چیز میرے علاوہ مخلوق ہے. خالق اور مخلوق جو ہے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. باپ اور بیٹا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. باپ جو ہے بیٹے کے پیدائش کا ذریعہ ہے، سبب ہے. وہ باپ جو ہے اس کے برابر بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ باپ کی کوشش سے پیدا ہوا ہے.
تو یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے وہ ساری کائنات مل کر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اور جو اس کو برابر کرے گا مخلوق کو کسی کو تو پھر وہ مشرک ہوگا، اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر انسان شرک کا خاتمہ نہیں کرتا دنیا میں، اللہ سے معافی مانگ کر توبہ کر کے، اور شرک اس کے ساتھ جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے دے گا۔ اس لیے شرک سے بچنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شرک اور کفر دونوں جو ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں، ایک چیز ہے۔ کافر جو ہوتا ہے اللہ کا انکار کرنے والا، توحید کو نہ ماننے والا، وہ کافر بھی ہوتا ہے اور مشرک بھی ہوتا ہے، دونوں خوبیاں اکٹھی ہیں۔ انسان پہلے اللہ کا کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اور انکار کے بعد پھر اسے اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کر دیتا ہے، تو اللہ کی توحید کا انکار کرنے والا کافر بھی ہے، اور اس کے بعد توحید کا انکار کر کے وہ اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو وہ مشرک بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہر کافر جو ہے مشرک بھی ہوتا ہے، ہر مشرک کافر بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں صفات لازم ملزوم ہیں، جس کے اندر ایک صفت آئی دوسری از خود اس کے اندر داخل ہو گئی۔ کسی نے انکار کیا ہے اللہ کا یا ایمان کے اجزاء کا، تو انکار تو کفر ہے، اور کفر کرتے ہی جو ہے اس پر شرک جو ہے وہ بھی عائد ہو جاتا ہے، کہ اس نے اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، اس نے اس کا انکار کر کے غیروں کو مانا، اس لیے وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ تو یہ بڑا لطیف سا معاملہ ہے، بچنا چاہیے۔ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے مطابق اپنا ایمان، یقین اور عمل جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ وہ جب اذان ہوئی وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ سب کو چھوڑ کر اذان سن کر مسجد میں جانے والا یہ حقیقی مسلمان ہے۔ اور مندر میں جانے والا جو ہے اپنے مندر کے جانے کے عمل سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مندر کے بتوں کا پجاری ہے، بتوں کا ماننے والا ہے، یہ ہندو ہے۔ سکھ کے پوجا گاہ جو ہے، عبادت گاہ جو ہے، اس میں جانے والا شخص جو ہے وہ پہچان ہے اس کا جانا کہ یہ سکھ ہے۔ جب وہ وہاں جاتا ہے سکھوں کے عبادت گاہ میں تو وہ پہچان ہے اس کی کہ یہ سکھ ہے۔ اس طرح جو ہے عیسائیوں کا چرچ جو ہے اس میں جا کر عبادت کرنے والا، یہ اس کے عمل سے پہچان ہے کہ یہ عیسائی ہے۔ یہودی کی عبادت گاہ میں جانے والا شخص جو ہے وہ پہچان ہے کہ یہ یہودی کی جو ہے عبادت گاہ میں جانے والا شخص جو ہے یہ یہودی ہے۔ تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، کیا ہے۔ اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ پھل اس کا جو ہے حقیقی عمل ہے درخت کا۔ درخت کا حقیقی عمل کیا ہے؟ پھل ہے لوگوں کے لیے۔ تو اگر وہ اس پر پیڑ پر سیب لگے ہوئے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ سیب کا درخت ہے۔ اگر آم لگے ہوئے ہیں تو ہم کہیں گے آم کا درخت ہے۔ اگر نیک آدمی ہے تو ہم کہیں گے اس کے عمل نیک ہے تو ہم کہیں گے نیک آدمی ہے۔ اگر وہ کسی کی پوجا کرتا ہے تو کسی سامنے جھکتا ہے تو ہم کہیں گے یہ مشرک ہے۔ تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہر کائنات کی ہر چیز جو صرف اپنی صفت کو ظاہر کرتی ہے تو وہ اس صفت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ دیکھیں ہوا ٹھنڈی چلتی ہے تو وہ پہچان دی گئی ہے کہ یہ ہوا ٹھنڈی ہے، اور اگر گرم ہے تو اپنی گرمی سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ گرم ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پیغمبروں سے کہ ان سے کہو کہ میں ہی حقیقی معبود ہوں،
بس تم مجھ سے ڈر جاؤ، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ خلق السماوات، اس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض، تمام زمینوں کو، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ زمین و آسمان اور اس کی ہر مخلوق جو ہے اللہ کی سچائی کی گواہی دے رہی ہے۔ جس سے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اگر تو بھی اس کائنات کا رب ہے تو ذرا سورج کو حکم دے کہ وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ تو وہ چونکہ جھوٹا رب تھا نمرود، اس لیے وہ جواب ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی صداقت کو، اللہ کے وعدوں کو سچا ثابت کر رہی ہے کہ سورج پر کنٹرول اللہ کا ہے، چاند ستاروں پر کنٹرول اللہ کا ہے، فضا کے اندر جو ہے بادلوں کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ وہ جتنے چاہے بارش برسا دے بادلوں میں سے، ساری دنیا مل کر ایک قطرہ بھی نہیں گرا سکتی ہے بادلوں میں سے۔ اس فضا کے اندر رات آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، ساری دنیا جو ہے مل کر دن کو دھکیل نہیں سکتی، اور دھکیل کر اس کی جگہ رات جو ہے وہ طاری نہیں کر سکتی، اندھیرا نہیں لا سکتی۔ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے اس میں سچائی ہے، اس میں سچ ہے۔ تو فرمایا کہ زمین و آسمان جو ہے اس نے حقیقی سچ کے ساتھ پیدا کی۔ کائنات کی، زمین کی ہر چیز جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے اللہ کی سچائی کی۔ اللہ کا دعویٰ ہے میں زمین سے، مٹی سے ہر نعمت پیدا کر رہا ہوں۔ اللہ کا دعویٰ ہے قرآن پاک میں کہ میں گٹھلی کو جو ہے پھاڑتا ہوں، میرے حکم سے پھٹتی ہے مٹی میں، میرے حکم سے اس میں سے سبز رنگ کی سوئی نکلتی ہے باریک سے، اور وہ سوئی جو ہے اس سے نکل کر کیا کہتے ہیں گٹھلی سے تو زمین پھاڑ کر باہر آ جاتی ہے۔ ساری دنیا کے سائنسدانوں کو چیلنج ہے کہ وہ کسی بھی گٹھلی کو، کھجور کی گٹھلی کو، بیر کی، کسی بھی بادام کی کسی بھی گٹھلی کو پھاڑ کر جو ہے وہ اس میں سے سبز رنگ کی سوئی جو بڑا پودا اور درخت بن جاتی ہے وہ نہیں نکال سکتے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کسی بھی گٹھلی کو توڑ کر دیکھیں، اس کو جو ہے اس میں سے آپ جو ہے اس میں سے کوئی باریک پودا یا درخت نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ اللہ کے دعوے کی، یہ گٹھلی جو ہے سچائی کی جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے کہ اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ تو یہ کائنات کی کسی بھی چیز کو لے لیں، وہ اللہ کی سچائی کے دعوے کی تائید کر رہی ہے کہ اللہ جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ اگر اس نے زبان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو ناک جو ہے اس کے حکم کے بغیر نہیں بول سکتی، زبان نہیں بولے گی۔ ناک کو اس نے خاموش پیدا کیا ہے، ساری دنیا مل کر جو ہے ناک کو جو ہے بولنے کی صلاحیت نہیں دے سکتی۔ یہ صرف اللہ ہے جس کے پاس ساری کائنات کا ہر چیز کا کنٹرول ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ ہے، اما اس سے یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں، ان کے شرک سے اللہ بہت بلند ہے، ان کے شرک سے کچھ بھی نہیں بگڑتا اللہ تعالیٰ کا۔ وہ شرک سے اپنے آپ کو بدنام برباد کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا کچھ نہیں فرق پڑتا، اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، سب سے افضل ہے، اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی جو ہے کمی بیشی کا کوئی فکر نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی جو ہے دھڑکن نہیں ہے۔ فرمایا خلق الانسان من نطفۃ، اس نے پیدا کیا انسان کو ایک قطرے سے، فاذا، پس اس وقت ہوا وہ انسان خصیم، بہت زیادہ جھگڑنے والا، مبین، کھلے طور پر بن جاتا ہے۔ اللہ نے ایک قطرے سے انسان کا جسم کو پیدا کیا ماں کے رحم میں، پیٹ میں، اور یہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر جو ہے یہ شخص جو ہے اللہ ہی کا باغی ہو جاتا ہے۔ ایک قطرے سے اللہ نے اس کو جو ہے پورا جسم دیا ہے۔ قطرہ جو ہے پانی جیسا ہوتا ہے، تو اس کا جسم جو ہے کتنی نعمتوں سے، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سے جو ہے وہ اللہ نے جو ہے اس کو مکمل کیا ہے۔
تو یہ انسان جو ہے پھر جب سوجھ بوجھ والا ہوتا ہے دنیا میں آ کر، تو پھر اللہ ہی کا باغی ہو جاتا ہے، اللہ کے خلاف ہی جھگڑنے لگتا ہے، پھر اللہ کے شریک بنانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ گنج بخش ہے، وہ شکر گنج ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، پھر اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ جس اللہ نے اس کو قطرے سے پیدا کیا اسی کا دشمن ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا شروع کر دیتا ہے، بہت بڑا جو اس کے مقابلے میں دانا اور عقل مند بن جاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے جہالت کے۔ وَالْأَنْعَامَ، اور چوپایوں کو بھی خلقہا، اس نے پیدا کیا ہے، چوپایوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے نر اور مادہ کے ملاپ سے، قطرے سے۔ لکم فیہا، واسطے تمہارے، لکم واسطے تمہارے، فیہا بیچ ان چوپایوں کے، دفن گرمی ہے، چوپایوں کی کھالوں کے آپ لباس بناتے ہو، چوپاؤں کی کھالوں پر جو بال ہیں اون ہے، نرم بال اون ہیں، ان سے تم لباس بناتے ہو، اور وہ لباس تمہیں دفن گرمی دیتا ہے، گرمی پہنچاتا ہے۔ فرمایا کہ لکم واسطے تمہارے، فیہا بیچ ان چوپایوں کے، دفن گرمی ہے، اس کی کھالوں سے کپڑے لباس بناتے ہو، اور بالوں سے اور اون سے اور اونٹوں کی اون سے، نرم بالوں سے تم لباس تیار کرتے ہو گرمی حاصل کرنے کے لیے، لباس پہننے کے لیے۔ ومنافع، اور بہت سے فائدے ہیں، نفع سے منافع جمع ہے، ومنافع، اور فائدے ہیں، منہا، ان سے، ومنہا، اور ان چوپایوں میں سے، تاکلون، تم کھاتے بھی ہو، ان کے کھالوں کے لباس، ان کی اون اور بالوں کے لباس بناتے ہو، اور ان کے گوشت بھی کھاتے ہو۔ چوپایوں میں سے جو حلال چوپائے جانور ہیں، گائے، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا تم گوشت بھی کھاتے ہو، اور ان سے جو ہے خیمے بھی بناتے ہو جو بارش سردی سے جو ہے بچاتے ہیں، اور جو ہے گرمی پہنچاتے ہیں، رہائش گاہیں بناتے ہو تم۔ فرمایا وَلَكُمْ، اور بعد سے تمہارے، فیہا بیچ ان چوپایوں کے، جمال، خوبصورتی ہوتی ہے۔ یہ جانور جو ہے ان کو دیکھیں ذرا، جب وہ ان کو جو ہے وہ چارہ کھلاتے ہیں اور پانی سے نہلاتے ہیں تو بڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں، وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لکم، واسطے تمہارے انسانوں، فیہا بیچ ان چوپایوں کے، جمال، خوبصورتی ہے، وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں، ہین تریحون، جب تم ان کو جو ہے شام کو چرا کر واپس لاتے ہو، تریحون، تم شام کو واپس لاتے ہو، ان کو گھاس وغیرہ کھلا کر جب ان کو بستیوں میں لاتے ہو ان کے بند کرنے کی جگہ پر، تو وہ بڑے ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ وحین تسرحون، اور جس وقت تم جو ہے ان کو گھروں سے جو ہے نکالتے ہو، جب صبح کے وقت ان کو جنگلات کی طرف لے جاتے ہو چارہ کھلانے کے لیے، تو اس وقت بھی وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اور شام کو جب چارہ کھلا کر گھروں میں لاتے ہو اس وقت بھی جو ہے وہ بڑے ہی خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور واقعی ایسی بات ہے۔ فرمایا کہ وَلَكُمْ، اور واسطے تمہارے، فیہا بیچ ان چوپایوں کے، جمال، خوبصورتی ہے، جمیل، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اپنی مخلوق کو خوبصورت جو ہے بنا دیکھنا چاہتا ہے، کہ اپنے جو ہے گندگی جو ہے میل کچیل انسان دور کرے اور خوبصورت بنائے اپنے آپ کو، صفائی سے، صاف ستھرے کپڑوں سے، کیونکہ اللہ خود صاف ہے، پاک صاف ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کو بھی پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ جانوروں کو بھی پاک صاف دیتا ہے۔ ہم ان کو نہلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، گندگی گوبر دور کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ چیزیں، اور جو ہے گندے مندے رہنا جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ، اور واسطے تمہارے، فیہا بیچ ان چوپایوں کے، جمال، خوبصورتی ہے، ہینا، جس وقت تریحون، تم جو ہے ان کو چارہ کھلا کر واپس لاتے ہو، گھروں میں لاتے ہو، وحینا تسرحون، اور اس وقت چوپایوں میں اس وقت بھی خوبصورتی لگتی ہے جب تم صبح کے وقت جو ہے ان کو چرانے کے لیے باہر لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ، اور وہ چوپائے بوجھ اٹھاتے ہیں، اثقالکم، بوجھ تمہارے، بھاری بوجھ تمہارے،
جو بوجھ تمہارے لیے بہت بھاری ہے، وزنی ہے، وہ چپائے اونٹ، گھوڑا، گدھا، اس طرح بیل گاڑی ہے، تو اس سے جو ہے وہ تمہارا بوجھ اٹھا کر بیچارے تمہاری خدمت کرتے ہیں، تمہارا بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ یہ چپائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی بیان کی ہے کہ تم اس پر سامان لاد دیتے ہو، وہ بیچارے جو ہے بغیر چوں چراں کے، بغیر انکار کے جو ہے تمہارا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہو۔ وہ سامان جو تم جو ہے بڑی مشقت سے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہو۔ الا بلد، طرف بستی کی، شہر کی، علاقے کی، لم تکونو، نہیں ہو تم، بالغی ہے، پہنچنے والے اس تک۔ وہ تمہارا وہ سامان، بھاری سامان اٹھا کر جو ہے چپائے اونٹ، گدھا، گھوڑا، بیل وغیرہ تمہارا سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، بلد کے معنی علاقہ، شہر، بستی، تو اس تک وہ لے جاتے ہیں، اس بوجھ کو اٹھا کر جس کو اٹھا کر تم نہیں پہنچ سکتے دوسری جگہ۔ اللہ، مگر بشق الانفس، ساتھ مشقت جانوں کی، کہ تمہارا بوجھ جو کئی بندے جو ہے اٹھا کر جو ہے وہ مشقت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، تو جو ہے وہ تمہارا کئی بندوں کا بوجھ جو ہے اکیلے اٹھا کر جو ہے وہ تمہارا بوجھ جو ہے وہ دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں بغیر کسی مشقت کے۔ لیکن اونٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا ہے، اس پر جو ہے گدھے گھوڑے سے زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے، اور وہ کئی بندوں کا بوجھ ہوتا ہے جس کو وہ اٹھا کر جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ تو وہ کئی بندوں کا بوجھ اکیلا اونٹ جو ہے وہ اٹھا کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ تو یہ اللہ مثالیں بیان کریں، اور یہ حقیقت ہے، سچ ہے۔ ان ربکم، بے شک، فرمایا کہ ان ربکم، بے شک رب تمہارا، لرؤوف، البتہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ بہت نرم دل ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا والخیل، اور تمام گھوڑے، والبغال، اور تمام خچریں، والحمیر، اور تمام گدھے اس نے جو ہے تمہارے تابع کر دیے ہیں، لترکبوہا، تاکہ تم سواری کرو ان پر۔ خیل، گھوڑے، بغال جو ہے کہتے ہیں اس کو، گھوڑے اور گدھے کے درمیان جو جانور ہے اس کو ہم کہتے ہیں بغلہ۔ تو یہ خچر، اس کو اپنا اردو میں خچر کہتے ہیں، عربی میں بغلہ، اور بغال جمع ہے بغلہ کی۔ نبی علیہ السلام کی خچر تھی بغلہ۔ تو فرمایا کہ والخیل، اور اس نے جو ہے، اور وہ جو ہے اس نے تمہارے تابع کر دیے ہیں تمام گھوڑے، والبغال، اور تمام خچریں، والحمیر، اور تمام گدھے، لترکبوہا، تاکہ تم جو ہے سواری کرو ان پر، وزینہ، اور وہ تمہارے لیے خوبصورت بھی ہیں، یہ جانور بڑے خوبصورتی والے ہیں۔ وَيَخْلُقُ، اور وہ اللہ پیدا کرتا ہے، ما، جو، لا تعلمون، نہیں تم جانتے۔ وہ اس مخلوق کو کبھی پیدا کرنے والا ہے جو تمہاری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، جس کو تم نے آج تک نہیں دیکھا ہے، اس مخلوق کا خالق بھی وہ اللہ ہی ہے۔ وَعَلَى، اور اوپر اللہ تعالیٰ کی قصد و سیدھا ہے، السبیل، حقیقی راستہ، حقیقی راستہ جو سیدھا راستہ ہے وہ اللہ کی طرف جانے والا ہے، اللہ کی طرف جانے والا ہے، اللہ تک پہنچنے والا سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ کون سا ہے؟ اللہ کا قرآن، جو آپ کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تمہیں ملا دے گی، یہ قرآن تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ تو فرمایا کہ وعلی اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ قصد السبیل، سیدھا راستہ، خاص راستہ ہے۔ قصد کے معنی درمیانہ بھی ہوتا ہے، اور قصد کے معنی یہاں پر سیدھا راستہ، درمیانہ بھی کر سکتے ہیں، اور اوپر اللہ تعالیٰ کے یعنی طرف اللہ تعالیٰ کی درمیانہ حقیقی راستہ ہے، یہ قرآن پاک، یہ خاص راستہ ہے، حقیقی راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے مخلوق کو۔ تو اس قرآن کو جو ہے سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ کے ساتھ دوستی، محبت، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اور اس سے دور رہیں گے، نہیں سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے۔
ومنہا اور چوپایوں میں سے جائر نہیں، اور منہا اور اس راستوں میں سے جائر ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ اب یہ ہے قصد کا الٹ آ گیا جائر۔ قصد کے معنی سیدھا، السبیل حقیقی راستہ، الف لام لگا ہوا ہے، خاص راستہ یعنی قرآن پاک کا سیدھا راستہ، اور ان راستوں میں سے ٹیڑھے راستے بھی ہیں وہ انسان کو گمراہی کی طرف، شرک و کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا راستہ انسان جو ہے اس پر چلے گا سمجھ بوجھ کر تو اللہ کے قریب پہنچ جائے گا، اور اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستوں میں چلیں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ جیسے آپ نے جو ہے کسی نے جو ہے کراچی جانا ہے تو وہ کراچی کی بجائے جو ہے وہ پشاور کی گاڑی پر پہنچ جائے، سوار ہو جائے، پشاور کے راستے پر چلنا شروع کر دے، گاڑی میں، ہوائی جہاز میں، کار میں، موٹر سائیکل، کسی بھی ذریعے سے، تو وہ کراچی سے دور ہوتا جائے گا، پشاور کے قریب ہوتا جائے گا۔ منزل اس کی کراچی ہے، وہ کراچی کی سواری پر سوار نہیں ہوا بلکہ اس کے الٹ، وہ کراچی کے الٹ پشاور کی گاڑی پر بیٹھ گیا۔ تو اب وہ جو ہے عقل کہتی ہے کہ وہ جب پشاور کی گاڑی یا سواری پر بیٹھا ہے تو وہ کراچی نہیں پہنچے گا، وہ کراچی سے دور ہوتا جائے گا۔ جب انسان اللہ کے آسمانی راستے پر نہیں چلے گا تو وہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا، اور اگر وہ اللہ کے راستے پر چلے گا تو اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے کہ جو اللہ کے راستے پر چلے گا وہ اللہ کے قریب پہنچ جائے گا، اللہ کے ساتھ مل جائے گا، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور جو اللہ کے راستے کے الٹ کسی بھی گمراہی کے راستے پر چلے گا تو وہ اللہ کے قریب نہیں جائے گا بلکہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ جیسے لاہور سے کراچی آپ کی منزل کراچی ہے، آپ پشاور کی گاڑی پر بیٹھ جائیں گے پھر بھی دور جائیں گے، سیالکوٹ کی گاڑی پر بیٹھیں گے پھر بھی دور جائیں گے، کوئٹے کی گاڑی پر بیٹھ جائیں گے پھر بھی کراچی سے دور ہو جائیں گے، جو ہے فیصل آباد، سرگودا وغیرہ جو ہے، میاں والی وغیرہ جو ہے، اس راستے پر چلیں گے تو آپ جو ہے وہ کراچی سے دور ہوتے جائیں گے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جو اللہ کے راستے پر چلے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا بن جائے گا، اور جو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر جو ہے گمراہی کے راستے پر چلے گا وہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ، اور اوپر اللہ تعالیٰ کے یہ طرف اللہ تعالیٰ کی قصد السبیل ہے، سیدھا ہے خاص راستہ، یعنی قرآن کا راستہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ومنہا، اور ان راستوں میں سے جائر ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ وہ کراچی کی بجائے کوٹے کی گاڑی پر بیٹھ گیا، کراچی سے دور ہو گیا، فیصل آباد کی گاڑی پر بیٹھ گیا، کراچی سے دور ہو گیا، پشاور کی گاڑی پر بیٹھ گیا، پشاور کراچی سے دور ہو گیا، سیالکوٹ کی گاڑی پر بیٹھ کے کراچی سے دور ہو گیا۔ باقی سب راستے جو ہے اس کو سارے کے سارے جو ہے وہ کراچی سے دور لے جائیں گے، اس کے الٹ لے جائیں گے۔ فرمایا ولو شاء، اور اگر وہ چاہے، لہداکم، البتہ وہ ہدایت دے دے تم کو اجمعین، سب کو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کا کفر و شرک مٹا کر دلوں سے اپنی توحید کے ذریعے اپنی ہدایت عطا فرما دے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ دلوں کو جو ہے، دلوں کے اندر توحید کے جو ہے وہ صفت پیدا کر دے، تمہیں جو ہے وہ ہدایت دے دے، اور وہ جو ہے کفر و شرک سے بچا لے۔ یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں کر سکتا ہے۔ لو جی اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ عطا آ گیا امر اللہ، حکم اللہ کا، اللہ کا حکم، موت اور حساب و کتاب بالکل قریب ہے۔ فلا تستعجلوہ، پس نہ تم جلدی مانگو اس کو۔ کافر جو ہوتے تھے وہ پیغمبروں سے کہتے تھے لے آ، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے لے آ تو ہم پر۔ اور ابو جہل نے جو ہے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کہا تھا کہ اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق کو، اگر یہ قرآن، یہ پیغمبر سچے ہیں، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمانوں کے سے پتھروں کی بارش کر دے۔ اگر یہ پیغمبر اور اس کا دین سچا ہے تو ہم پر تو پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کر دے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔
اسی لیے اس کو لقب ملا تھا ابو جہل، جہالت کا باپ۔ ابو کے معنی باپ، جہل کے معنی جہالت۔ وہ جہالت کا باپ تھا، جہالت کو جنم دینے والا، پھیلانے والا تھا، انتہا کا جاہل تھا۔ اس کو تو چاہیے تھا بیت اللہ کے خلاف وہ پکڑ اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ اللہ اگر یہ پیغمبر سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، تو ہمیں بھی اس پیغمبر اور اس کے دین کی اطاعت جو ہے وہ عطا فرما۔ حق تو یہ تھا نا، وہ اس کی اطاعت کا حق مانگنے سے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کی بجائے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، اب اتنا بھی عذاب علیم، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کر دے۔ اتنا جاہل تھا، وہ ہلاکت مانگتا تھا کہ اگر یہ پیغمبر سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، ہم نہیں مانگنے گے، ماننے سے بہتر ہے کہ تو ہمیں ہلاک اور تباہ و برباد کر دے، پتھروں کی بارش کے ذریعے یا کسی دردناک عذاب کے لیے ہمارا خاتمہ کر دے۔ اتنا جاہل تھا وہ۔ جس طرح کہ کمپیوٹر پر جب اپنا یوٹیوب پر جو ہے ایک سکھ لڑکی کہتی ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری ماں نے جو ہے مجھے گھر سے نکال دیا پٹائی کر کے۔ اب کتنی مصیبت ہے اس بچی کے لیے جس کا سارا خاندان جو ہے وہ سکھ ہے، اور ماں جو ہے اس کو پٹائی کر کے گھر سے نکال دیتی ہے۔ اس کا کہاں ٹھکانا ہے بیچاری کا؟ مرد جو ہے اس کو گھر سے نکال دے، وہ تو کسی پارک میں، کسی سڑک پر جو ہے رات گزار لے گا، اور تو کہاں جو ہے وہ جائے گی؟ کس قدر جو ہے مصیبت ہے، آزمائش ہے اس دین اسلام کے لیے، توحید کے لیے۔ ایک انگریز عورت کہتی ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری ماں کہتی تھی اسلام کو قبول کرنے سے بہتر ہے کہ تو کسی فحاشی کے اڈے پہ چلی جاتی۔ اب کتنا عذاب ہے عورتوں کے لیے مسلمان ہونا لوگوں کی طرف سے، کہ قبیلہ جو ہے ان کو گھر سے نکال دیتا ہے، ان کو طرح طرح کی باتیں جو ہے سننی پڑتی ہیں۔ ان کا جرم کیا ہے کہ انہوں نے کفر و شرک چھوڑ کر توحید قبول کر لی ہے۔ یہ ہے عقل مندی، اور یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں اگر یہ دین سچا ہے، پیغمبر سچا ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب اتار دے، یہ تو جہالت ہے۔ اس لیے اس کا لقب اس کو ملا تھا ابو جہل، جہالت کا باپ۔ وہ کام ہی جاہلوں والے کرتا تھا۔ فرمایا کہ سبحانہ وہ اللہ پاک ہے، وتعالی اور بلند مرتبہ ہے، اما اس سے یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں۔ سبحانہ کا لفظی ترجمہ ہے سبحانہ پاکیزگی ہے، ہو اس کی۔ لفظی ترجمہ سبحانہ پاکیزگی ہے، ہو اس کی، اور یہ پورا جملہ بنتا ہے عربی کا اُسَبِّحُ سبحانہ، میں پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس اللہ کی پاکیزگی۔ تو یہ سبحانہ پاک ہے وہ، یہ با محاورہ ترجمہ کر دیتے ہیں۔ لفظی ترجمہ ہے کہ سبحانہ پاکیزگی ہے اس اللہ تعالیٰ کی، وتعالی اور وہ بلند مرتبہ ہے، اما اس سے یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ینزل الملائکہ تب اتارتا ہے حقیقی فرشتوں کو، بالروح ساتھ خاص روح الامین جبریل علیہ السلام کے، من امر ہی اپنے حکم سے، علی من یشاء اوپر جس کے وہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے۔ اپنا پیغام اللہ تعالیٰ بندوں تک پہنچانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حقیقی فرشتوں کے پروٹوکول میں اللہ تعالیٰ اتارتا ہے جبریل علیہ السلام۔ فرمایا کہ یہ کہ انذروا اے پیغمبرو ڈراؤ، انہو کہ بے شک حقیقت ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود۔ لوگوں نے شرک کیا ہے، معبود بنا رکھے جھوٹے، ان کو ڈرائیو یہ کہہ کر کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا انا سوائے میرے، یہ کہہ کر میرا پیغام، میرا حکم بندوں کو ڈراؤ شرک سے، کفر سے، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے۔ اس جملے کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ فاتقونی پس بندو ڈر جاؤ مجھ سے، میرے ساتھ شریک بناؤ گے تو اس سے یہ سب سے بڑا گناہ ہے،
اور یہ میں معاف نہیں کروں گا جو اس شرک کے گناہ کو جو ہے اگلے جہان لے کر جائے گا، دنیا میں اس کی معافی توبہ کے ذریعے نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، تو اس کو دردناک ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھوں گا۔ فرمایا خلق السماوات، اس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض، تمام زمینوں کو، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ ہر کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ، چھوٹی چھوٹی مخلوق، خردبین سے نظر آنے والی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی سچائی کی گواہی دیتی ہے۔ جرثوم میں جو ہے کینسر کے جراثیم اور یہ ٹی بی کے جراثیم اور دوسری بیماریاں جو خطرناک ہیں، کرونا کی جراثیم، جو خردبین سے نظر آتے ہیں ویسے نظر نہیں آتے، یہ بھی سچی گواہی دے رہے ہیں کہ انسان کی زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان بیماریوں کی زد میں، ان جراثیم کی زد میں ڈاکٹر بھی آ جائیں تو ان کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ جراثیم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم پہ کنٹرول ہمارے اللہ کا ہے، اللہ ہمیں جو حکم دیتا ہے ہم وہ کارروائی کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر ڈاکٹر روکیں گے ہمیں تو ہم ان کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو ہم اس کو جو ہے ڈاکٹر کو بھی قبر میں پہنچا دیں گے۔ یہ اللہ کے دعوے جو ہے کہ ساری کائنات اس کے حکم سے چل رہی ہے، اس کی سچائی بیان کرتی ہے۔ ہر باریک ترین مخلوق، ہر ریت کا ذرہ، ہر مٹی کا ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ میرا خالق صرف اللہ ہے، کوئی سائنسدان، کوئی انسان نہیں میرا خالق۔ کوئی سائنسدان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ریت کا ذرہ میں نے پیدا کیا ہے۔ وہ یہی حق بات ہی بیان کرے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ مکہ والوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بتاؤ کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، زمین سے سبزہ کون پیدا کرتا ہے، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو قرآن گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ مکہ والے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو پھر لات منات عزا کو کیوں پوجتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ما نعبد ہؤلاء الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان لات منات عزا جو بت ہیں ان کی ہم پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور وہ مکہ والوں کا جو ہے کفر یا شرکیہ ایمان جو ہے آج ہمارا بھی وہی ایمان ہے۔ ہم قبروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بابا لے لے ککڑ تو دے دے پتر، میرا ککڑ قبول کر کے تو مینوں بیٹا دے دے۔ جو مکہ والوں کا عقیدہ تھا وہی آج ہمارا ہے کہ یہ قبروں والے جو ہے یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، جو کچھ مکہ والے کہتے تھے بتوں کے بارے میں، آج ہم بھی بتوں اور قبروں والوں کے بارے میں ہم وہی ایمان رکھتے ہیں جو مکہ والوں کا تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ کے قریب کرنے والی حقیقی چیز ہے اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے۔ قرآن کا راستہ چھوڑیں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ فرمایا فتقونی، پس ڈر جو مجھ سے، خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا تمام آسمانوں اور زمینوں کو، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، تعالی وہ بلند مرتبہ ہے، اما اس سے جو یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں، ان کے شرک سے اللہ بہت بلند ہے، پاک ہے۔ فرمایا خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، ایک قطرے سے، فیضا، پس اس وقت ہوا وہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، قطرے سے پیدا ہو جاتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ خصیم، وہ بہت زیادہ جھگڑالو بن جاتا ہے، مبین، کھلے طور پر، واضح طور پر، وہ واضح طور پر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے کہ اللہ کے پاس کیا ہے، شعر بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ سے کیا مانگتے ہو، جو لینا ہے لے لو محمد سے، بڑے بڑے شرکیہ شعر جو لوگوں نے جوڑے ہوئے ہیں، اللہ کو رد ہی کر دیا جو خالق ہے ہر چیز کا۔
فرمایا فائزہ ہوا، پس اس وقت وہ انسان جب پیدا ہو جاتا ہے دنیا میں آتا ہے تو وہ خصیم خصم سے نکلا ہے، خصم یعنی جھگڑنے والا۔ عورتوں نے اپنے خامدوں کے نام خصم رکھے ہوئے، جھگڑنے والا، یہ لڑتا رہتا ساڈے نال۔ فرمایا خصیم و مبین، یہ انسان بہت بڑا لڑنے والا جھگڑنے والا ہے، خصیم مبین واضح طور پر۔ فرمایا والانعام، اور اس نے پیدا کیا تمام چوپاؤں کو، چوپاؤں کو خلقہ پیدا کیا اس نے ان کو، لکم واسط تمہارے فی بیچ ان چوپایوں کے، دیفن گرمی ہے، ان کی کھالوں ان کے بالوں سے لباس تیار کرتے ہو، خیمے بناتے ہو، ومنافع اور فائدے ہیں، ومنہا تاکلون، ان چوپایوں میں سے تم کھاتے بھی ہو، جو حلال چوپائے جانور ہیں 4 پاؤں والے جو تمہارے لیے حلال ہیں ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ، اور واسطہ تمہارے فی بیچ ان چوپایوں کے، جمال خوبصورتی ہے، ہینا جس وقت تریحون، تم چرا کر گھاس کھلا کر ان کو شام کو واپس لاتے ہو، وہینا، اور جس وقت تسرحون، تم صبح ان کو جو ہے جنگل کی طرف لے جاتے ہو، وتحملوا، اور تم بوجھ اٹھاتے ہو، اسقالکم، بوجھ بھاری بوجھ اپنے، الی بلد، طرف اس بستی کی، علاقے کی، لم تکونوا، نہیں ہو تم بالغی ہے پہنچنے والے اس بستی تک، الا بشق الانفس، مگر ساتھ مشقت جانوں کی کے۔ ایک چوپایا جانور اونٹ ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، جو تمہارا بوجھ جو ہے وہ اکیلا اٹھا لیتا ہے، اگر انسانوں کو اٹھانا پڑے تو ایک کے بجائے کتنے انسان جو ہے وہ، جو اکیلا اونٹ جو ہے تمہارا بوجھ اٹھا سکتا ہے، وہ اگر انسانوں کو اٹھانا پڑے تو کئی انسان اس بوجھ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ فرمایا ان ربکم، بے شک رب تمہارا لرؤوف، البتہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنی مخلوق پر۔ والخیل، اور اس نے پیدا کیے تمام گھوڑے، والبغال، اور تمام خچر، گھوڑے اور گدھی، یا گدھے اور گھوڑی کے ملاپ سے جو بچہ پیدا اس کو بغال کہتے ہیں، خچر۔ والحمیر، اور اس نے پیدا کیے تمام گدھے، لترکبوہا، تاکہ تم سوار ہو ان پر، سواری کرو ان پر یا سوار ہو ان پر، وزینہ، اور اس نے ان کو خوبصورت بنا دیا چوپایوں کو، ویخلق، اور وہ اللہ پیدا کرتا ہے ما، وہ مخلوق، لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے۔ بے شمار سمندروں میں، زمین کی تہوں میں، جنگلات میں ایسی مخلوقات بھی ہے جس کو انسان نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں اس کے بارے میں۔ وعلی اللہ، اور طرف اللہ تعالیٰ کی قصد و سیدھا ہے، السبیل، حقیقی راستہ، سیدھے راستہ اگر چلنا ہے تو اپنے رب کے آسمانی راستے قرآن پر چلو گے تو اللہ کے قریب چلے جاؤ، پہنچ جاؤ گے۔ فرمایا ومنہا، اور سیدھے راستے میں سے جائر، ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے زمین پر سیدھا خط کھینچا، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی راستہ ہے، سیدھا راستہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس سیدھے خط کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے خط نکالے اور فرمایا یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ٹیڑھے راستے، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر جو بھی دائیں بائیں راستہ بنا لے گا، راستہ اختیار کرے گا، وہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ اگر ہدایت کی طرف جانا تو صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ کا قرآن، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر دائیں بائیں جو ہے بے شمار 72 راستے جو ہے آپ کو جہنم میں لے جائیں گے۔ فرمایا یخلق، اور وہ منہا جائر، اور ان میں سے ٹیڑھے راستے بھی ہیں، بلاؤ شاہ، اور اگر وہ چاہے اللہ تعالیٰ، اللہ ہداکم، البتہ ہدایت دے دے تم کو، اجمعین، سب کو۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔ میرے کو تو چلتا ہی نہیں۔